ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے، لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو. اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپ کو آپس میں مت کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے. تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے. اور تم اسے بھی یاد کرو کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کے سامنے اپنے رب کو سامنے نہ دیکھیں گے ہرگز ایمان نہ لائیں گے. جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی دی، لیکن پھر اس نے تم کو پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو اس موت کے بعد بھی تمہیں زندہ کرو. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم اس کے بعد تم نے بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر کے دریا پار ہوئے اور فرعون اپنے تمام کے تمام ساتھیوں کے ساتھ غرقاب ہو گیا، ڈوب گیا، تو اللہ رب العالمین نے آپ کو 40 رات، قرآن مجید میں مقام پر 30 راتیں ذکر ہے، لیکن اس کی تشریح میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ 30 تھی، پھر اللہ رب العالمین نے اس کو 10 بڑھا کر کے 40 کر دیا. تو 40 رات کے لیے آپ طور پر تشریف لے گئے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے اللہ کی جناب کو 40 رات کے لیے، تو بنی اسرائیل کی جو قوم تھی ان لوگوں نے آپ کی غیر موجودگی میں اتنی عجیب و غریب حرکت کی کہ ایک بچڑا بنایا. ان لوگوں میں چکتا سامنے، اس نے تمام لوگوں کے زیورات کو جمع کیا اور ان کو جمع کرنے کے بعد اس نے ایک بچڑا بنایا. اور اس بچڑے کو بنانے کے بعد اس کے بارے میں مختلف کہانیاں مشہور کی لوگوں نے، اور اس کو بعض لوگوں نے تفسیر میں لکھا ہے کہ ایسے مقام پہ کھڑا کیا کہ جب ہوا چلتی تیز تو اس کے منہ میں داخل ہوتی اور پچھلے حصے سے نکلتی تھی، قسم کی آواز اس میں سے نکلتی. بنی اسرائیل کے لوگوں میں مختلف کہانیاں مشہور کر کے اور اس بچڑے کی منقبت اور نہ جانے کیا کیا بیان کر کے اس نے یہ بات عام کی. اور یہ قوم جس نے اتنے معجزات دیکھے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اپنی آنکھوں سے گدے بیضا دیکھا تھا، ہاتھ کا چمکدار ہونا، عصائے کلیمی دیکھا تھا کہ آپ لاٹھی ڈالتے اور اژدہا بن جاتے، دریا کا بھاگنا اللہ رب العالمین کی مشیت دیکھی تھی، فرعونیوں پر اللہ کا عذاب دیکھا تھا، والقنبلہ والضفادع والجراد جو آگے آنے والا ہے. یہ ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور لبیک کہنے کے بعد شرکوں میں دوبارہ مبتلا ہو گئے. حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور اللہ رب العالمین نے ان کو بھی نبوت عطا کی تھی، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاون تھے، نیابت تھی. اگر آپ تاریخ انسانی پڑھیں تو کسی بھائی نے اگر اپنے بھائی کے لیے سب سے بہتر چیز جو اللہ سے مانگی ہے، سب سے بہتر چیز، تو یہی چیز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے نبوت عطا کی اور حکم دیا کہ جا کر کے فرعون کو سمجھائیے، وہ بڑا سرکش ہو گیا نرمی کے ساتھ، تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ رب العالمین میرا بھائی ہارون جو ہے اس کی زبان بات کرنے کے سلسلے میں، اپنا معقول ضمیر ادا کرنے کے سلسلے میں بڑی زبردست ہو. تو اللہ اس خوبی کی وجہ سے رب العالمین اس کو میرا معاون اور مددگار بنا. تو اللہ رب العالمین نے حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا کی.
ایک بہترین چیز جو اپنے بھائی کے لیے کوئی شخص مانگ سکتا تھا، اب تو نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت ہارون کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، حضرت ہارون نے منع کیا، روکا ان لوگوں کو، لیکن یہ روک نہیں رہے۔ اور جب عقیدہ کمزور ہوتا ہے آدمی کا، اور جب پختگی نہیں ہوتی ہے، تو یہی قسم کے مسائل آتے ہیں۔ ذرا سا بھی غیر فطری چیز یا عقل میں نہ آنے والی کوئی چیز آدمی دیکھتا ہے، بس وہیں پر اپنے آپ کو سر و سجود کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ اور ایمان کی بے شمار فوائد اور توحید کے بے شمار فائدوں میں سے ایک یہ ہے کہ موحد جو ہے مرعوب نہیں ہوتا ہے، مرعوب پروف ہوتا ہے، وہ کسی بھی چیز سے مرعوب نہیں ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین نے ایسا کیا ہو، جیسے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جب دجال نکلے گا تو اس کے ہاتھوں سے ایسی ایسی چیزیں ظاہر ہوگی، لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ اس سے کلام کرے گی، ایک آدمی کے ماں باپ کو زندہ کرے گا وہ باپ، لیکن توحید کا پختہ شخص جو رہے گا، ایسے ایسے واقعات ہوں گے، ایک آدمی کو بیچ سے چیرے گا اور جتنی دور پھینکا جا سکتا ہے تو ٹکڑوں کو پھینکے گا، اور پھر لوگوں کو حکم دے گا دونوں ٹکڑے آ کر ملیں گے اور وہ آدمی زندہ ہو جائے گا۔ لیکن عقیدہ درست رہے گا تو یہ سب دیکھنے کے باوجود جملہ کیا کہے گا آدمی کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ تو وہی دجال ہے۔ اب ایسی کوئی چیز دیکھتا ہے کہ عقیدہ توحید مضبوط رہتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے آدمی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کو مدد کے لیے پکارا جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس کو قوت اور اختیار والا مانا جائے، جس کو مشکل کشا مانا جائے، جو نجات دینے والا، فائدہ پہنچانے والا ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو بڑے سے بڑی چیز دیکھ کر کے وہ متاثر نہیں ہوتا ہے، مرعوب نہیں ہوتا ہے، اپنے عقیدے کی سوداگری نہیں کرتا ہے۔ یہ توحید کا فائدہ ہے۔ ان لوگوں نے دیکھی یہ چیز، بس اس کو پوچھنے لگے، اور دنیا میں بہت بڑی تعداد آپ کو ملے گی جو ہر فائدہ دینے والی چیز اور ہر نقصان سے نقصان دینے والی چیز کو پوچھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی سانپ کو بھی پوجا جاتا ہے، آپ دیکھیے، اور سورج کو بھی پوجا جاتا ہے جس کی روشنی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جانوروں کو بھی پوجا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی عقیدہ کمزور لوگوں کا، اب دیکھیے ایک مرتبہ بامبے میں خبر اڑائی کسی نے کہ مختوم ماہی کی جو مزار ہے، تو ماہی کا جو ساحل ہے وہاں پر پانی بٹھاؤ ہے، لوگ پکٹ بھاگنے لگے کرامت سمجھ، حالانکہ کرامت اور معجزہ آدمی کے اختیار کی چیز نہیں ہے، اللہ جب چاہتا ہے صادر کرتا ہے۔ یہ نبی اور ولی کے اختیار کی چیز نہیں ہے کہ آدمی جب چاہے جب صادر ہو، اللہ کی مشیت ہے۔ اسی لیے معجزات کو اللہ رب العالمین نے اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ آپ بنی اسرائیل پڑھیے، سورہ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ اللہ کے نبی کو عطا کیا معراج کا، لیکن اس کے آغاز ہی میں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو، بندہ اتنا بڑا معجزہ دے گا کہ خدائی کے مقام پر نہ پہنچا دینا، اللہ کی پاکی بیان کی اور بندگی کو واضح کیا، جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو کسی عجیب سے عجیب اور محیر العقل کو حیرت زدہ کر دینے والی خلاف فطرت چیزیں دیکھنے کے بعد بھی آدمی یہ کہے گا کہ اللہ کی مشکل، اور رب العالمین جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ چیز آدمی مومن کہتا ہے لیکن مشرک کہتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے فوراً۔ ہمارے یہاں کبھی لوگوں نے اڑا دیا کہ بھائی فلاں مقام کا کنواں جو ہے وہ بڑا فائدہ پہنچا رہا ہے اس لیے کہ ایک مزار کے قریب ہے، لوگ ڈوب چوک در چوک وہاں جانے لگے۔ فائدہ نقصان اللہ نے واضح طور پر کہا اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں۔ ایک واقعہ علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں نقل کرتے ہیں کہ ایک پادری تھا، اس نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک پرندہ زخمی تھا، یعنی اس کے پر وغیرہ میں کچھ سخت تھا، اڑ نہیں سکتا تھا، تو وہ آواز نکالتا، اللہ کی مشیت و رزاق ہے، تو دوسرے پرندے زیتون کا پھل لا کر کے اس کے سامنے رکھ دیتے، اب وہ اس کو کھا لیتا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے دماغ میں ایک شیطانی چال آئی اور اس نے ایک لکڑی کا پرندہ بنایا اور ایسی انداز میں اس کو رکھا کہ ہوا اس کے منہ میں گھسے، اور جب اس کے منہ سے نکلے گھس کر کے دوسرے حصے سے نکلے تو ایک عجیب آواز پیدا ہو جو اندر اس نے کچھ لگا بھی دیا جس سے کم از کم ملتی آواز، تو پرندے وہاں لا کر کے وہ زیتون کا تیل، زیتون کا پھل رکھنے لگے۔ اس نے یہ مشہور کر دیا چونکہ یہ بہت مبارک
گرجا گھر ہے بہت مبارک، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی چیز تھی اور آپ یہاں آئے تھے اور مختلف چیزیں، اس لیے یہاں پر پرندے بھی اس گرجا پر چڑھاوے کے طور پر پھل لا کر کے چڑھاتے ہیں۔ اب لوگوں نے آ کر منظر دیکھا تو واقعی پرندے لا کر کے وہاں پھل ڈالتے تھے۔ اب اس کو خوب چڑھاوا چلنے لگا، خوب پیسہ آنے لگا۔ جب اس کی موت واقع ہوئی تو لوگوں کو اس حقیقت کا انکشاف ہوا اور معلوم پڑا کیا کرتا ہے۔ میں نے خود دیکھا بامبے میں ایک شخص کو، وہ یہ کرتا تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے پاس جائے تو وہ کہتا تھا اگر تمہاری مراد پوری ہونے والی ہے تو بکرے کی یہ کٹی ہوئی سر میں سے آواز آئی، اور آتی تھی آواز برابر۔ یعنی اس نے کیا کیا تھا، بکرے کا کٹا ہوا سر جو گردن کے یعنی سینے کے قریب سے کاٹا تھا اور اس کو یہاں ایسے ٹیبل پر رکھا رہتا تھا۔ اب ہر گزرنے والے شخص کو، اور یہ اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں 84-85 500 روپیہ فیس، اور ہر کسی کی آواز نہیں آتی تھی، لیکن اگر بتی سب کو لے جانا رہتا تھا۔ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تو جب واقعہ پورا ہوا تو میں نے کہا مجھ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بولے تیرے سامنے ایک کٹی ہوئی منڈی اٹھا کر دیکھو، اللہ ایک بتاؤ مجھ کو ہاتھ لگا دیتے، میں دیکھوں تو کیا ہے۔ اللہ کی مشیت کے موت کو جیسے ہی پکڑا تو میرے ہاتھ ایسی جگہ چلا گیا جو اس کا سارا ایک کھول دیا، سارا راز کھول دیا، یعنی بالکل کان کے پچھلے حصے کی طرف تو وہاں تھوڑا سا گیپ گڈھا رکھا۔ تو میں نے کہا اس کو تو اندر کچھ لگ رہا ہے، تو اس نے کہا رکو رکو اس کو خراب مت کرو، میں بتاتا ہوں۔ گھبرا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ یہ کرتا تھا کہ اس کا کوا جو ہوتا تھا بکری کا، اس کے پاس سے پورا وہ گردن کے حصے کا گوشت نکال کر کے اور وہاں پہ ایک مینڈا کر دیتا، اور پھر گردن کا گوشت اندر ویسے ڈال کے چمڑی کو لال کلر کے کیمیکل سے چپکا دیں۔ اب کٹی ہوئی منڈی رکھی ہوئی، اب کسی کو معلوم ہے کہ اندر مینڈا ہے، اب جس کو آواز نکالنا رہتا تھا اس کی اگر بتی ایسے حساب سے لے جاتا تھا کہ ناک میں وہ دھواں جائے۔ اب وہ جب دھواں جائے تو مینڈا کے اندر سے چلائے تو نہ مینڈا کی آواز رہتی تھی نہ بکری کی تیسری ایک آواز نکلتی تھی، لیکن آدمی منڈی اٹھا کر کے دیکھ رہا اور کہہ رہا ہے کہ آواز تو نکل رہی ہے۔ اب عقیدہ اگر کمزور ہے، خراب ہے، تو آدمی فوراً سوداگری کر لیتا ہے، لیکن موحد جو ہوتا ہے توحید کی بے شمار نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، مرعوب پروف ہوتا ہے، کتنی بھی کیسی بھی چیز دیکھ لے گے لیکن اس کے ذرا سا بھی مرعوب نہیں ہوتا ہے، شخصیت پرستی نہیں آتی ہے، ڈپریشن نہیں آتی ہے، توحید کے فائدے ہیں۔ تو ان لوگوں کا بھی معاملہ یہ تھا کہ جب ان لوگوں نے یہ دیکھا تو پوچھا شروع کر دی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سے 40 رات کے بعد لوٹے تو آپ کے پاس تورات کی جو تختیاں ہیں، جو احکامات تھے، تو وہ احکامات رب العالمین نے دیے تو وہ لے کر آئے۔ اب جب وہ احکامات لے کر کے اپنی قوم میں آئے تو موحدین کے اس گروہ کو شرکوں میں ڈوبا ہوا جب پایا تو آپ کو بہت غصہ آیا، بہت خفا ہوئے، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو سخت کہا کہ میں تیرے ذمہ کر کے گیا تھا، یہ معمولی چیز ہے کہ تیری ذمہ داری تھی کہ ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے رات دن کوشاں رہتا، تیری موجودگی میں یہ اتنا بڑا جرم ہو، اتنے بڑے مجرم کیسے ہو گئے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون نے کہا بھائی لوگوں کے سامنے مجھ کو اس طرح نہ کرو، میں نے پوری توانائی لگائی، پوری کوشش کی ان کو سمجھانے کی، لیکن یہ لوگ مانے نہیں، کسی بھی طریقے سے نہیں مانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے وضاحت کی۔ اب یہاں پر ذرا سا ایک چیز اور سمجھ لیجیے، ہمارے یہاں بھی ایک طبقہ بہت زیادہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور لوگوں کے درمیان، منکرین حدیث کا، حدیثوں کا انکار کرنے والے۔ حدیث کا کیا مقام ہے یہاں سمجھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ دو چیزیں نازل فرمائی ہیں، ایک وحی الہی، وحی جلی قرآن، اور ایک وحی خفی حدیث۔ اسی لیے قرآن میں آپ کو ملے گا کتاب والحکمہ، ہم نے کتاب اور حکمت دی۔ حدیث کا مقام کیا ہے آپ غور کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اس کو بار بار دعوت دی، اس نے انکار کیا، عذاب آیا، دعا مانگی، عذاب ٹلا۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کو لے کر کے نکلے، فرعون اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ غرقاب ہوا۔ اس کے بعد جب آپ اپنی قوم کو وادی طے میں لے جا کر روکا اور 40 رات کے لیے جب آپ طور پر گئے تو اللہ نے یہاں کتاب دی آپ کو، تورات۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا چیز فرعون کو پیش کرتے تھے اور اس کی پوری قوم کو، جس کا ان لوگوں نے انکار کیا اور پوری قوم کرتا، وہ کیا چیز تھی؟ کتاب تو اللہ نے ابھی تھی، وہ حدیث تھی۔ حدیث کا انکار کرنے پر پورا فرعون اپنے لاکھوں لشکر اور پوری قوم کے ساتھ غرقاب ہو گیا۔
یہ معمولی چیز نہیں ہے. دونوں کلام کے اعتبار سے فرق ہے. قرآن کلام الہی ہے اور حدیث کلام رسول ہے، لیکن ماننے کے اعتبار سے فرق نہیں ہے. یعنی ایک شخص اگر کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا ہوں تو وہ بالیقین قرآن کو نہیں مانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اور قرآن کی جو احکامات ہے اس کی شرح، اسی کی تشریح حدیث. اب اس کی بے شمار مثالیں دے سکتے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب نماز کس طرح پڑھنا ہے؟ عشاء کی نماز ابھی ہم نے پڑھی، کتنی رکعت پڑھنا ہے یہ حدیث میں. ایک رکعت میں کتنا رکوع اور کتنا سجدہ کرنا ہے یہ حدیث میں. ہماری ایک مرتبہ منکرین حدیث کے ایک گروہ سے گفتگو ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات دو، کیسے قائم کریں گے؟ کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے رکوع کرو اور سجدہ کرو. ٹھیک ہے ایک رکعت میں کتنا رکوع اور کتنا سجدہ کریں گے؟ تو کہتا ہے ایک رکوع اور دو سجدہ. میں نے کہا نہیں 7 رکوع اور 1 سجدہ. تو کہا نہیں ایک رکوع اور 2 سجدہ. معاملہ ایسے میں بھی کہہ سکتا ہوں نہیں 7 رکوع اور 1 سجدہ. یہ کہاں قرآن میں بتایا گیا ہے رکوع میں کتنا سجدہ اور کتنا رکوع کرنا ہے؟ آپ ایک اندازہ بتا رہے ہیں، میں ایک اندازہ، آپ کیا کریں گے؟ تو کہا ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کیسے پڑھتے تھے. میں نے کہا ایسے ہی. کہا صحابہ، کہا ایسے ہی. کہا تابعین، میں نے کہا وہ ایسے ہی پڑھتے تھے. کہا ہم حدیث دیکھیں گے. معاملہ تو سب کے ساتھ جھوٹی آپ بولتے ہیں. ایک رکعت نماز نہیں دے ہماری حدیث سے، اور تمام حدیثوں کو آپ رد کر رہے ہیں. بے شمار چیزیں ہیں. اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر اگر آپ پڑھیے 4 مہینے حرمت کے ہیں. قرآن میں پورے آپ کو کہیں 4 مہینوں کا نام نہیں ملے گا. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حروف ذالک الدین القیم. ابھی پہلے پارے میں پورا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ اللہ رب العالمین چھوٹی سے چھوٹی مثال، مچھر کی بھی مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے. یہ حدیث میں ملے گا. تو یہ جو اللہ نے نازل کیا قرآن اور حدیث دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے. ایک طبقہ ہے منکرین حدیث کا، میں کسی اطاعت کے مقام پر انشاءاللہ اس پر مفصل گفتگو کروں گا. اب اس میں ایک طبقہ یہ بھی ہے، وہ کہتا ہے صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ صلاۃ کے معنی نماز تھوڑی. صلاۃ کے معنی ہے اللہ کے قانون پر نافذ کرنا. اب میں آپ کو بتاؤں لفظ صلاۃ جو ہے اس کے 23 معنی مولانا صادق سیال کوٹی نے اپنی کتاب ضرب حدیث میں نقل کیے. کتنے؟ 23 معنی. لیکن لفظ صلاۃ جو ہے اس کا ایک معنی نماز پڑھنا ہے، ایک معنی ہے کباب سیکنا، ایک نے تو معنی کیا ٹریڈ کرنا. یہ جو معنی ہے صلاۃ، کون سا معنی مراد لیا جائے؟ دیکھیے یہاں پر صرف میں ایک چیز کو وضاحت کروں کہ لغت کب دیکھی جاتی ہے. پہلے یہ سمجھ لیجیے، لغت کسی لفظ کا معنی طے کرنے کے لیے کبھی نہیں دیکھی جاتی ہے. یاد رکھیے، صرف معنی جاننے کے لیے لغت دیکھی جاتی ہے. معنی کا تعین صاحب کتاب کرتا ہے. جو کتاب لکھا وہ تعین کرے گا کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے. علامہ اقبال کے اشعار پڑھیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. یہاں پر عشق سے مراد وہ عشق نہیں ہے جو ہمارے یہاں معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. یہاں ایمان مراد دیا ہوگا. خود ہی جب اقبال کہتا ہے تو خودداری مراد نہیں ہے اس سے. اقبال جب ایک لفظ کو استعمال کرتا ہے اس کا اپنا معنی لیتا ہے. خیر، لفظ کا معنی طے کرنا یہ صاحب کتاب، جس نے کتاب نازل کی، جس نے کتاب لکھی، اس کے لیے ہے، وہ طے کرے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، ایک چھوٹی سی مثال. ہمارے مالیگاؤں کے حساب سے ہم لوگ یہاں سے اٹھے، ایک الیکٹریشین کی دکان پر جائیں اور اس کو کہیں کہ بھائی سلائی دے. کیا دے گا؟ یہ ٹیوب نلی دے گا. اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر کے ایک اسٹور پر جائیں جہاں لوم کا سامان ملتا ہے، اس کو کہیں سلائی دے. وہ لوہے کی ایک سلائی دے دے گا جو لوم میں کھوپڑے میں لگتی ہے، وہ اٹھا کر دے دے گا. وہاں سے نکل کر کے کٹار کی دکان پر جائیں اور اس کو کہیں سلائی دے، وہ سرما لگانے والی سلائی دے دے گا. اب آپ اسٹور والے کو جا کر بتاؤ کہ بھائی لغت میں یہ لکھا ہے کہ کانچ کی ایسی باریک نلی جس سے سرما لگایا جائے اس کو سلائی کہتے ہیں. تو وہ اسٹور والا لغت سمیت آپ کو دکان کے باہر دیکھتے ہیں، کہے گا یہاں سلائی کا صرف ایک معنی ہے. جب تم لفظ سلائی کہو گے تو تیسری ٹپری لے کر بیٹھتا ہے، وہ تو معنی طے کر کے رکھتا ہے. الیکٹریشین آپ کو یہی کہے گا اللہ پورا دین دے گا اور معنی نہیں طے کرے گا. رب العالمین اللہ نے ہر چیز کا معنی طے کیا ہے اور وہ نبی نے بتایا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے.
لغت والے بتائیں گے کہ دین میں کس چیز کا کیا معنی ہے، اللہ کے نبی کو اس کا اختیار نہیں ہے. نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اچھا یہ معنی کر لیں گے تو بات کچھ کی کچھ ہو جائے گی. اگر یہ معنی لیں گے کہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ، جمعہ کے روز جب ندا دی جائے. اب ندا کس چیز کیسے دی جائے؟ ہم لوگ تو اذان مراد دیتے ہیں حدیث میں، تو کیا آپ لاؤڈ اسپیکر میں مؤذن صاحب کھڑے ہو کر محلے کے ایک آدمی کا نام لیں گے؟ ندا کیسے دیں گے؟ اللہ کے نبی نے تو اذان بتائی ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، جب صلاۃ کے لیے ندا دی جائے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، تمام کام دھندا چھوڑ کر کے مسجد میں جمع ہو جاؤ. اب ان کا معنی اگر لگائیں تو یہ معنی بنے گا کہ تمام کام چھوڑ کر کے اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے جمع ہو جاؤ. پھر اس کے بعد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، 10 منٹ اللہ کے قانون کو نافذ کرو، اس کے بعد زمین کو پھیل جاؤ کاروبار کرو. کیا معنی بنا؟ آیتوں کا معنی نہیں طے ہوگا اور کس قانون کو نافذ کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں. ساری چیزیں تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، تجارت کیسے کرو، زنا مت کرو، کسی کا مال ہڑپ نہ کرو، کسی کو پر ظلم نہ کرو. ساری چیزیں تو اللہ نے بیان کر دی ہے. خیر بات ذرا سا دوسری طرف طویل ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی. یہ طبقہ پیدا ہوا ہے جو ایک جملہ سے میں بتاؤں، یہ مستشرقین یہودی اور عیسائی جو اتنا قرآن و حدیث کا علم رکھتے تھے جتنا علماء تو ان کو مستشرق کہا جاتا ہے. ان کے اعتراضات جو انہوں نے نقل کیا اسی کو یہ لوگ نقل کرتے ہیں. یہ ان کے چبائے ہوئے والے بنتے ہیں اور یہ یہودیوں کی ایک سازش ہے جو اللہ کے نبی سے اور حدیث سے اور شریعت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. یہ قرآن ماننے والے نہیں. ہمارے یہاں کچھ لوگ لا علمی کی وجہ سے ان کو اہل قرآن کہتے ہیں. کبھی اہل قرآن نہیں کرنا. وہ منکرین حدیث ہیں اور جن حدیثوں پر اعتراض کرتے ہیں وہ تمام کے تمام اسی ٹائپ کی چیزیں آپ کو قرآن میں موجود ملے گی، اسی ٹائپ کی. میں ایک مثال دے کر کے بعد آگے بڑھا دوں گا. اجین میں ایک طبقہ منکرین حدیث کا پیدا ہوا. ہم گفتگو کرنے کے لیے جب گئے تو انہوں نے صحیح بخاری کی ایک روایت نکالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی کے پاس مدینہ، ان کو بیماری ہو گئی، پیٹ ان کے پھول گئے اور ہاتھ بالکل دبلے ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو فلاں مقام پر بیت المال کے جو اونٹ ہیں وہاں جاؤ اور ان کا دودھ اور مونت پیو، شفا ہو گئی. صحیح بخاری کی روایت. اب وہ لوگ گئے، اچھے ہو گئے. اچھے ہونے کے بعد انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا، ہاتھ پیر کاٹ دیا اور سلاخیں ڈال کر کے اس کی آنکھ میں پھرائی اور اونٹ لے کر فرار ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان لوگوں کو پکڑوایا اور وہی سزا بھی دی. اب یہ پوری روایت بنانے کے بعد کہتے ہیں کہ روایت ہے حدیث میں موجود. ہاں ہے، بالکل ہے. بولیے آپ کو کیا کہنا ہے، آپ نتیجہ کیا نکالیں. تو وہ کہنے لگے کہ یہ دیکھو امام بخاری بولے پیشاب پلا رہے ہیں جانور کا، پیو بولے تم لوگ بھی کھڑے ہو کر کے. وہاں ہنسنے لگا. میں نے کہا آپ نے کسی کو دیکھا نہیں، کسی مسلمان کو دیکھا؟ خیر پیشاب پینا بڑا مکروہ عمل ہے، برابر ہے. اسی وجہ سے آپ اس حدیث کو نہیں مانتے. میں نے کہا قرآن نکالو اور جس ترجمے پر تمہارا اعتبار ہے وہ ترجمہ نکالو. تو اصل بیان نکالا اس نے، یہی قرآن. تو میں نے کہا بھائی یہ تو ہمارے عالم کا ہے، بعد میں تم کہو گے کہ یہ نہیں چلے گا ترجمہ. تو ایسا ترجمہ لاؤ کہ میں پڑھوں تو آپ ترجمے کی بحث میں نہ پوچھو. بولے نہیں اس پر ہم کو یقین. میں نے کہا چھٹا پارا کھولو، سورہ مائدہ 2 صفحہ پہلی رکو. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر موت قریب ہو یعنی اضطراری کی کیفیت ہے تو آپ مردار کھا سکتے ہیں. میں نے کہا قرآن کی آیت تو مردار پلا رہی ہے. اب جو اونٹ پلا رہی تھی وہ حدیث نہیں چل رہی ہے، یہ چلے گی جس میں اللہ تعالیٰ مردار کھانے کا ہے. تو وہ کہتا ہے تو یہ اضطراری کیفیت میں ہے. میں نے کہا وہ پکنک منانے گئے تھے کیا؟ وہ بھی مرنے کے قریب تھے، مرنے کے قریب تھے. حدیث میں آتا ہے والا کھول قرآن 14واں پارہ نکال. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لمن اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اگر کوئی تمہاری گردن پر تلوار لگا دے ہوئے یا ریوالور کن پٹی پر رکھتے ہوئے اور کہے بول کلمہ کفر، جیسا کہ آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں آدمی دل میں ایمان کا یقین جان کر لمن اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان زبان سے کلمہ کفر کہہ کر جان بچا سکتا ہے. اللہ قرآن کی آیت تو کلمہ کفر کہنے کے لیے کہی، تو انہیں جان بچانے کے لیے. تو مولا کہا انہوں نے کیا تھا پارٹی کرنے کے لیے کہے تھے کیا؟
حدیث میں وضاحت ہے ایسی بیماری. یہ اعتراض کا ڈھنگ بتا رہا ہوں. جہالت ہوتی ہے. منکرین حدیث جاہل ہوتے ہیں, کوئی عالم اس میں نہیں لکھتا. آپ حدیث کے پورے بیک گراؤنڈ کو, تمام چیزوں کو دیکھیے. بات ذرا سے طویل ہو گئی, میں یہاں پر صرف یہ بتانا چاہتا ہوں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے تو پھر اللہ رب العالمین جب آئے اور آ کر کے یہ حالت دیکھی تو ظالم بن گئے. تو آپ نے ثم عفونا من بعد ذلک لعلکم تشکرون, لیکن ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزاری کرو. اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد تم کو معاف کر دیا, معافی دے دی. اور اس کے بعد جو معاملہ ہوا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا کیے کہ اپنی آنکھوں سے بھی مشاہدہ کر لو, اور تعلیمات بھی پوری کی پوری دی کہ کس طرح اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا میں جو زندگی دی ہے, تو زندگی دینے کے بعد اس دنیا میں زندگی گزارنے کا پورے ضابطے دیے. آپ کو کسی بھی کام کرنے کے سلسلے میں کہیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے. پورا قرآن میں اور حدیث میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے. آپ کو گھر میں ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا ہے قرآن آپ کو بتاتا ہے. آپ کو بیوی کے ساتھ کیا حقوق ادا کرنا ہے قرآن بتاتا ہے. بچوں کے کیا حقوق ہے قرآن بتاتا ہے. پڑوسی کے کیا حقوق ہے قرآن بتاتا ہے. اگر اللہ رب العالمین نے صاحب مال بنایا ہے تو آپ کو زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہے, صدقہ کہاں کہاں دینا ہے, اس کی تفصیل قرآن بتاتا ہے. اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت دی ہے تو مال کمانا ہے تو کیسے کمانا ہے, جائز طریقہ کیا ہے, ناجائز کیا ہے, اس سے بچنا کیسے ہے, یہ پوری تفصیل. آپ کو کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے, لکھا پڑھی کرنا ہے, تو اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا 2 گواہ بنا دو, 2 مرد, اور اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بنا کر کے لکھ لیا کرو. پوری تفصیل آپ کو ملے گی. سفر میں آپ کو کیا کرنا ہے, حضر میں آپ کو کیا کرنا ہے, میدان جنگ میں آپ کو کیسے عبادت کرنا ہے, خارجہ پالیسی کیا ہے, داخلہ پالیسی کیا ہے. حکومت اگر قائم ہوگی تو مجرمین کو سزائیں کتنی دی جائے گی, چور اور چورنی کو ہاتھ کاٹنا ہے, قاتل کو قتل کرنا ہے, دانت توڑنے کے بدلے دانت توڑنا ہے. پوری تفصیل آپ کو ملے گی. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. آپ کو نکاح کرنا ہے تو کن کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو, کون کون حلال ہے کون کون حرام ہے, اس کی تفصیل. اگر آپ نے طلاق دی تو طلاق کی عدت کتنی ہے. اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے مالی اور مردانی قوت زیادہ دی ہے, مردانہ قوت, وسائل ہیں آپ کے پاس, تو کتنی عورتوں سے ایک وقت میں آپ نکاح کر سکتے ہو, یعنی 4 کو ایک وقت میں آپ رکھ سکتے ہو. اب اگر مرتی گئی یا آپ نے کسی وجہ سے طلاق دیا یا وہ طلاق لی تو پھر 4 کر لو. ایسے کتنی بھی تعداد جائے, لیکن 4 عورتوں سے زیادہ ایک وقت میں نہیں کر سکتے, 2 بہنوں کے ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے. ہر چیز کی تفصیل ہے. تو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اوپر جو رحم کیا کہ اللہ کے نبی کو ساری باتیں بیان کی. اب نبی کی ہدایت ہے اور یہ لوگ سامری کے پیچھے پڑتے. آدمی گمراہ اس لیے ہوتا ہے کہ نبی کی لائی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر شخصیات کے پیچھے پڑ جائے, بس یہ گمراہی ہے. بہت آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ جائے. یہاں ایک جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر میری امت میں کوئی محدث جس کی زبان وحی کے مطابق ہو جائے یا وحی سے مل جائے, اگر کوئی ہوتا کوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اور اگر آپ پڑھیں تو 7 مقامات ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر مشورہ دیا اور اللہ نے آسمان سے جبرائیل کو آپ کی تعریف میں بھیجا, یعنی وہی اوپر نافذ کیا اللہ رب العالمین. لیکن آپ دیکھیے کہ اتنی عظیم شخصیت ہمارے یہاں, بڑا عالم, بڑے متقی, بڑے پرہیزگار کو دیکھ کر کے ہم لوگ مروب ہو جاتے ہیں. شخصیات سے حق نہیں پہچانا جاتا ہے, حق سے شخصیات پہچانی جاتی ہے. اگر حق کے مطابق ہے تو ٹھیک, کتنی بھی بڑی ہو یا کتنی بھی چھوٹی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, اب یہاں بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے یہاں یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی کہہ دیتا ہے وفات ہوئی تو اس کو مستاق کہا جاتا ہے. حالانکہ قرآن و حدیث آپ پڑھیے, حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توفا, جب وفات پائی آپ نے تو 2 اعزاز مجھ کو ایسے ملے کہ آپ کا سر میری ران اور میرے سینے کے درمیان تھا, اور اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے تھوک کو ملا دیا. یعنی آپ کے بھانجے گھر میں داخل ہوئے تو ہاتھ میں مسواک تھے, اللہ کے نبی ان کی طرف دیکھے جیسے ہی مزاج شناس رسول تھی, نظریں دیکھ کر پہچان گئی. اللہ کے نبی سے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مسواک چاہیے, کہاں, ہاں
لی اس کو نرم کیا اللہ کے نبی نے دیا، دونوں کا لعاب اللہ نے ملا دیا۔ توفا کا لفظ جو ہے ہر جگہ حدیث میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انکا میت و انہم میتون، 23ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اس لیے ایک آیت کے بعد 23واں پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ احمد رضا خان صاحب کرتے ہیں آپ بھی مرنے والے ہو، انتقال فرمانے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہو۔ کون ترجمہ کر رہا ہے؟ احمد رضا خان صاحب، آپ بھی انتقال فرمانے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ اور اب نیا جو چھپ رہا ہے ان کا قرآن کا ترجمہ، اس میں ظاہری موت بریکٹ میں بڑھا دیا گیا، ورنہ پرانے ترجمے میں آپ کو یہ ملے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ کی وفات پر تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا جملہ عقیدہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ زندگی کا تعلق کس سے؟ زندگی کا تعلق کس سے؟ جسم سے، کہ روح سے؟ کس سے؟ ارے جسم سے ہے، باڈی سے روح نکلی آدمی مرا، اور باڈی میں روح ہے تو زندہ۔ زندگی کا تعلق جسم سے ہے، روح تو رہتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو داغتا ہے 4 مہینے کا ہو جب بچہ، اور جب عمر پوری ہو نکال لیتا ہے، لیکن روح تو رہتی ہے۔ تو جسم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہے۔ عجیب بات ہے، اتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں لوگ۔ صحابہ اکرام نے کیا زندہ نبی کے جنازے کی نماز پڑھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اور صحابہ نے آپ کی تدفین کر دی۔ اللہ کی قسم کوئی آدمی اپنے باپ کے فوٹو پر مٹی ڈالنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ وہ صحابہ جو سارے پر اللہ کے نبی کی جانیں قربان کرتے ہیں وہ ایسی گستاخی کریں گے؟ امہات المومنین نے زندہ نبی کی عزت گزاری؟ عجیب و غریب عقیدہ لوگوں نے بنا لیا۔ اللہ کے نبی اس کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں سب سے افضل برتر اور اعلیٰ ہے، لیکن ایسی چیزیں اپنے عقیدے میں ڈال لینا جو کتاب و سنت کے خلاف بالکل غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی ہے اس کو تلوار سے مار دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کیا، منبر پہ چڑھے اور آپ نے قرآن مجید کے 4تھے پارے کی 5ویں رکوع کی پہلی آیت تلاوت کی، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد ایک رسول، اور ان سے پہلے بھی نبی آئے، رسول آئے، اگر وہ قتل کر دیا جائے یا ان کی موت آ جائے تو کیا تم ہیریوں قبر پھر جاؤ گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی زبان سے یہ جملہ سنا میں نے جب یہ آئے تو مجھے ایسا لگتا تھا دونوں پیروں میں کوئی طاقت نہیں ہے، وہ بیٹھ گئے اور تمام صحابہ کی زبان پر یہ جملہ آ گیا۔ اب یہ دیکھیے حضرت عمر کا مقام کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن دلیل کس نے پیش کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب نے اسی کو مانا۔ اب یہاں شخصیت کی بات نہیں ہے، اتباع کی، یعنی قرآن اور حدیث کو ماننا ہے، ہر کسی سے فائدہ حاصل کرنا ہے، ہر کسی کے علم سے، لیکن ذہنی غلامی اسلام میں نہیں، یاد رکھیے نہیں ہے ذہنی غلامی۔ ہم کو اس سے قرآن و حدیث لینا ہے، اگر نبی بھی ہے اور اللہ کے نبی کے خلاف اگر کوئی بات کہتا ہے قرآن و حدیث کی تو اللہ کے نبی نے کہا لو کان موسیٰ حیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع پیروی کرنا پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کتاب ہدایت دی، ہم کو بھی اللہ نے کتاب ہدایت دی ہے، یعنی اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان، اگر ہم اس سے گردانی کریں تو ہم بھی مجرمین میں سے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میری قوم بچڑے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اب تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ جب ان لوگوں کو یہ حکم ہوا تو روایتوں میں ایسا آتا ہے، تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت تھی کہ اللہ نے اندھیرا کر دیا، اب یہ ایک دوسرے کو مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے، اور جو بچڑے کے پجاری تھے وہ بیٹھ گئے اور بقیہ لوگ کھڑے تھے اور ان کو قتل کر رہے تھے۔
ایک بڑی تعداد لوگوں نے لکھی ہے قتل کی، بعض لوگوں نے 70,000 تک تعداد ہے، کیونکہ لاکھوں میں تھے یہ جب نکلے تھے یہاں تک نہیں سکتے۔ حضرت ہارون اور انبیاء کرام اور دیگر لوگ رو کر کے اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ عالمین اس طرح تو بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ سزا نہیں، اللہ نے توبہ اس طرح اللہ نے قبول کی کہ جو لوگ قتل کیے گئے وہ شہید کے درجے اور جنہوں نے قتل کیا وہ مجاہد کے ثواب پائے، اللہ کے ان کو روزیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ پورا واقعہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب رک جاؤ۔ جب یہ لوگ رک گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی جناب میں ان لوگوں کو لے کر کے گئے، 70 آدمی بنی اسرائیل میں سے چنے، انتہائی بہترین صحیح قسموں کے جو نیک سردار بڑے تھے، ان کو چن کر کے اللہ کی جناب میں لے کر کے گئے تم پر۔ اور تم اسے بھی یاد کرے کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب ہم اپنے رب کے سامنے، جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا تم پر تمہارے دیکھتے بھی تھے۔ اب جب ان کو اللہ کی جناب میں لے کر کے گئے تو لوگوں نے درخواست کی موسیٰ علیہ السلام کے سے، کیا اللہ رب العالمین ہم سے اپنا کلام ہوتا ہے، ہم بھی وہ چیز سن لیں جیسے آپ سنتے ہیں، ہم سے بھی رب کا ہم کلام ہو جائے۔ اللہ سے دعا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور اللہ نے ان پر رحم کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکامات دیے تو وہ احکامات یہ بھی سن رہے تھے۔ اب دیکھیے کتنی سرکش قوم تھی ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بادل میں چلے گئے اور آپ کی پیشانی چمک رہی تھی، تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک اللہ کا دیدار نہیں کر لیں گے نہیں مانیں گے۔ اللہ کی اتنے معجزات دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہم کلام ہو رہا ہے سن رہے ہیں، اس کے بعد یہ بتانا اللہ غضبناک ہوا، ایک بجلی گری، سب ایک ساتھ مر گئے سب۔ اب جب یہ سب مرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ رب العالمین یہ جاہل ہے، ان کو سمجھا ہی نہیں کہ کہاں کیا کہنا چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا میں گاؤں میں جا کر کیا جواب دوں گا، ان نادانوں کی نادانی کی سزا نہ دے رب العالمین، نہیں مانی گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو اللہ ارشاد فرماتا ہے لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ موت کے بعد زندگی، ایک یہ واقعہ پورے 70 دوبارہ زندہ ہوئے اور ان لوگوں نے ایک دوسرے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ ایک واقعہ اور 3 پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةٍ مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا۔ اے اللہ کیسے تم مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کیوں؟ یقین نہیں؟ کہا ہے رب العالمین بس وہ جو قلب یقین ہے اس کو عین یقین میں تبدیل ایمان اور بڑھ جائے اس کے لیے رب العالمین اللہ نے ارشاد فرمایا 4 پرندے ہیں، ان کو صبح 3 پارے میں اور 4 ٹکڑے کر اور 4 ٹیلوں پر الگ الگ رکھتے۔ اب ایک پرندے کی منڈی وہاں، تھالی یہاں، پر یہاں، ایسے آپ نے رکھتے اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا ان کو آواز دی۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر آواز دی تو وہ پرندے آپس میں ملے اور باقاعدہ اڑنے لگے۔ اللہ نے قرآن میں نقل کیا، اس کے گواہ اللہ کے برگزیدہ بندے وہ نبی جو اولو العزم انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ایک اور واقعہ اللہ نے بیان فرمایا اسی 3 پارے میں، حضرت عزیر یہ ایک بستی کے پاس سے گزرے تو دیکھا پوری بستی ختم ہے، کہا رب العالمین کیسے ان کو زندہ کرے گا؟ ان کے پاس گدھا تھا تو وہ شاہ تھا، مر گئے، 80 سال مرے رہے یا 100 سال۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کیا تو باقاعدہ وہ جب زندہ ہوئے تو ان کے جسم میں جب روح داخل ہو رہی تھی تو اجلت میں کھڑے ہونے کی کوشش کی، جبکہ پیر میں روح داخل نہیں ہوئی تھی سر کی طرف سے۔ اپنے گدھے کو دیکھا کہ باقاعدہ سب ہڈیاں وغیرہ ملی اور گوشت اللہ نے چڑھایا اور کھا کر، اور توشہ ان کا ویسے ہی تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بتایا کہ کیسے زندہ کرے گا۔ اصحاب کہف کا واقعہ 350 سال تک سو رہے اور جب اٹھے
تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ صبح کے ٹائم دوپہر کے ٹائم یہاں آئے تھے, ابھی تو شام کا ٹائم ہے. مطلب آدھا دن سوئے. کسی نے کہا نہیں 1 دن سوئے. اب جب پیسہ وغیرہ جو ان کے پاس تھا لے کر کے گاؤں میں گئے کہ جاؤ کچھ سامان خرید کر کے لے کر آؤ, تو پوری کیفیت بدلی ہوئی تھی گاؤں کی. مشرکین کی بجائے مسلمان تھے, لیکن ان لوگ موت کے بعد زندگی والے معاملے میں ذرا سا شک میں مبتلا تھے. اب جب یہ لے کر گئے 350 سال میں کتنا انقلاب آ جاتا ہے, کتنی تبدیلی آ جاتی ہے, ہر چیز بدل جاتی ہے. سکہ بھی بدل جاتا ہے, لباس بھی بدل جاتا ہے. اس کو ایسے اندازہ کیجیے کہ اگر مغل دور کا کوئی آدمی ابھی 150-200 سال پہلے کا لباس پہن کر کے اگر روڈ پر نکل جائے تو انسان تو چھوڑو, ہمارے گلی کے کتے اس کا چلنا تو بند کر دیں گے. یہ کون سی مخلوق ہے؟ لباس میں اتنی تبدیلی آتی ہے, انسان بالکل سب بدل جاتا ہے, پہننا اوڑھنا سب. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, سکے بھی بدل جاتے ہیں. وہ جب سکہ لے کر دکان پر گئے تو دکاندار نے کہا ارے یہ سکہ کہاں سے ملا, دفینہ ملا. بازو والے کو بتایا, شور ہوا, ان کو پکڑ کر جب بادشاہ کے پاس لے کر گئے, پائے کہاں سے, کیونکہ ماہرین نے بتایا تو 300 سال پرانے سکے ہیں. کہا بھائی 300 سال کیا, ابھی ہم لوگ اتنے ٹائم دوپہر میں یہاں سے نکلے تھے, گھر میں آرام کیا, اور اس کے بعد آپ یہ لوگ کہہ رہے ہیں. تو ان لوگوں کو یقین آ گیا کہ اللہ زندگی دیتا, کچھ ان کے جسموں کو ہوا نہیں تھا. وہ سورہ نحل میں تفصیل بیان کروں گا. یہ واپس اس گھر میں گئے, لیٹے اور پھر سو گئے قیامت تک کے وسیلے. اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا, ذراعیہ الوسیل, جو ایسے یہ جو ہاتھ ہے اس کو ذرا کہا جاتا ہے, پورے ہاتھ کو, یعنی ہتھیلی سے لے کر کے کوہنی تک کا جو حصہ اس کو ذرا کہتے ہیں. تو یہ ذرا اپنی زمین پر رکھ کر کے بیٹھا ہوا تھا وہ کتا, اللہ نے وہ نقل کیا. تو یہ ایک واقعہ ہے کہ یہ سب ایک ساتھ مر گئے. لیکن پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو, اس کی موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا. تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے زندہ کر دیا. اس میں بے شمار اسباب ہے. ایک سبب تو یہ ہے کہ نبی کی تعلیمات کے خلاف اگر تعلیمات پر آدمی عمل کرتا ہے تو گمراہی کی طرف جاتا ہے, ظلم کرتا ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے اس کی بنیاد پر. اور عقیدے میں پختگی کا ہونا ضروری ہے. بد عقیدگی کی بنیادی وجہ مختلف چیزوں جو آدمی دیکھتا ہے اس سے محروم ہوتا ہے, اس کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے قرآن میں بیان فرمایا, اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی کی حدیث میں سب سے پہلا شرک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا, وَدَّ وَلَا سُوَا وَيَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ. وَدَّ سُوَا یغوث یعوق نسر ان کے متقی ہوئے تھے. مشرکین مکہ جو پوجا کرتے تھے لات و عزا, تو اس میں جو ایک تھا جس کو خود کہتے ہیں لوگ, وہ انسان تھا, حاجیوں کا ستو گھول کر کے پانی میں پلایا کرتا تھا. وہ نیک آدمی تھا. ہر کوئی اپنے نیک لوگوں کے بارے میں کرامت, واقعات, کہانیاں بیان کرتے تھے, بس اس کی بنیاد پر لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں. تو مرعوب ہو کر کے بت پرستی میں, شرک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. آخری بات کے طور پر کہوں, بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے, ہمارے ہندوستان کے لوگوں کا ہے, ان لوگوں کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی قوم کے لوگ, کیونکہ ان کے جو 12 قبیلے تھے تو اس میں سے ایک قبیلہ جو ہندوستان کی طرف آیا, اور یہ واحد قوم ہے جہاں پر کچھ چیزیں اس قوم سے بالکل ملتی جلتی ہیں. جیسے مثلا گائے ان کے یہاں بھی مقدس ہے, ان کے یہاں بھی مقدس ہے. اور وہ یہودی بھی کہتے ہیں پوری دنیا کے لوگ اس لیے پیدا ہوئے کہ ہماری غلامی کریں اور ہم سب پر حکومت کریں. برہمن بھی یہی کہتا ہے کہ ہم سب سے پیدا ہوئے ہیں, ہم حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. چھتری بازو سے پیدا ہوئے ہیں, ان کا کام ہے جنگ کرنا. پنیا پیٹ سے پیدا ہوا ہے, اس لیے ترازو اس کے پاس رہے گا. اور شکر جو ہے وہ پیر سے پیدا ہوا ہے, اس لیے سارے نچلے کام اس کو کرنا. انہوں نے بھی عقیدہ بنایا. سازشی انداز دونوں میں بالکل یکساں ملے گا, بالکل یکساں. کئی ایک چیزیں لوگوں نے ملائی. خیر اللہ رب العالمین بہتر جانتا جو بھی ہوگا, لیکن ان واقعات میں جو اسباق ہے کہ نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا, اس کی خلاف ورزی پر اللہ رب العالمین کا غضب اور عذاب نازل ہوگا, اور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی اس بنیاد پر آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے ارشاد فرمایا, ان نعمتوں کو یاد کرو, اس کی شکر گزاری کرو. بندہ اللہ کی نعمتوں کا جتنا شکر گزار رہے گا اتنے انعامات اللہ کے آئیں گے. اللہ کے نبی نے کہا مومن کی صرف دو حیثیت ہوتی ہے, یا تو وہ شکر کرنے والا ہوتا ہے یا صبر کرنے والا. ہر نعمت پر شکر. آپ حضرت لقمان کا واقعہ پڑھیے, ان کی ذہانت کا کیا عالم تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ. شکر گزار بندے تھے, جتنا شکر کرے گا اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عطا
عطا کرے گا. اس لیے اپنی زبان ہمیشہ شکر میں ڈوبی رکھنا چاہیے. تھوڑا سا بھی فائدہ ہوا اللہ کا شکر ہو, کہیں اچھی بات کہی اللہ کا شکر ہو, ہم نے ابھی نماز پڑھی اللہ کا شکر ہو. ہر جگہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. رب العالمین ہمیں اپنے نافرمان بندوں میں نہ رکھ. رب العالمین الہ العالمین نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما. رب العالمین شکر گزار بندہ بنا. رب العالمین الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. اللہ ہم تیرے بڑے کمزور بنتے ہیں. رب العالمین ہم نے اور گناہوں میں دوری پیدا فرما. رب العالمین اللہ جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے. نیکیوں سے محبت پیدا فرما. رب العالمین اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.